السلام علیکم بھائیو، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے. آج آپ کو تھوڑا سا ریویو دیتے ہیں ٹیسلا کی جو سیلف ڈرائیونگ کیپیبلٹی ہے، جو اس کی خصوصیات ہیں ان کے بارے میں. اس کی کافی پیکجز ہیں، 2-3 پیکجز آتے ہیں. ایک اس کا بیس پیکج ہے جس میں آپ کو بیسک آٹو پائلٹ ملتا ہے. آٹو پائلٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ جب روڈ پہ ہیں کار اپنے آپ کو خود سے چلائے گی، آپ کی زیادہ انپٹ ریکوائر نہیں ہوگی. اور اس کے بعد ایک اور پیکج ہے جس میں وہ لین بھی آپ چینج خود کرے گی کار. اور جو فل سیلف ڈرائیونگ ہے اس میں لائٹ پہ رکنا، خود سے چلنا، خود سے ٹرن لینا. آپ بس ایڈریس ڈالیں گے اور اس کے ساتھ وہ کار آپ کو اس لوکیشن پہ لے کے جائے گی. ابھی یہ سارے بیٹا ورژنز ہیں، مطلب فلی ٹیسٹڈ آؤٹ نہیں ہیں اور اپرووڈ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ مووی دیکھ لیں یا گیمز وغیرہ کھیل لیں. لیکن پھر بھی یہ کافی ہیلپ اس سے ملتی ہے. آج ہم لوگ بھی 1-2 فنکشنز ٹرائی کریں گے. ایک تو لین میں رہنے والا ہے، اس کو سیٹ کریں گے، لین دے دیں گے کہ اس لین میں رہنا ہے اور اس کو سیٹ کر دیں گے. اس کو میری انپٹ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوگی، خود سے ڈرائیو کرے گی. اور ساتھ میں اس کا جو ٹریفک اویئرنیس کروز کنٹرول ہے اس پہ لگا کے جب آٹو پائلٹ پہ لگائیں گے تو لٹرلی مجھے پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود سے ہی گاڑی کے اگلی والی گاڑی کے حساب سے خود ہی رکے گی ڈسٹنس پہ. اور جب لائٹ فار ایگزامپل اگر آپ ٹریفک سگنل پہ ہیں، جب لائٹ آن ہو جائے گی تو وہ خود ہی چلے گی. تو یہ بھی آلموسٹ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% خود ہی ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے. آپ کو بس بیٹھ کے اس کو آبزرو کرنا ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو آپ کو اتنی زیادہ انپٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کار خود سے کافی زیادہ ڈرائیو کرتی ہے. چلیں آپ کو دکھاتے ہیں. لیٹس پٹ دا کار ان آٹو پائلٹ موڈ فرسٹ. اور یہ 2 اسٹیپ پروسیس ہے جی. فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کار کو ٹریفک اویئرنیس کروز کنٹرول میں ڈالنا ہے، جو کہ اٹس مچ ڈفرینٹ دین ریگولر کروز کنٹرول. اور سیکنڈ پروسیس یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو آٹو اسٹیئر میں ڈالنا ہے. سو فرسٹ اسٹیپ کے لیے آپ کو جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اوپر ہینڈل ہے اس کو سنگل ٹیپ نیچے کی طرف کرنا ہے، تو اس سے کار ٹریفک اویئرنیس کروز کنٹرول میں چلی جائے گی. اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو یہ جو بھی آپ کی سپیڈ لمٹ ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنا پورا جی پی ایس ہے، تو اس کو جس روڈ پہ آپ چلا رہے ہیں، چاہے وہ سٹی کے اندر ہے، وہ ہائی وے پہ ہے، انٹر اسٹیٹ ہے، جو بھی ہے موٹر وے، اس کو سپیڈ لمٹ کا پتہ ہوگا کہ کیا سپیڈ لمٹ ہے. اور ساتھ میں آپ اپنی ٹالرنس ڈال دیتے ہیں کہ آپ اب جیسے میں پوری سپیڈ لمٹ پہ نہیں چلاتا. اگر فار ایگزامپل 70 مائلز پر آور جو کہ 120-130 کلو میٹر پر آور بنتی ہے، اگر وہ سپیڈ لمٹ ہے تو آپ 5-7 سپیڈ سے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور آپ کو اس سے ٹکٹ نہیں ملتا، ایٹ لیسٹ یہاں یو ایس کے لا میں. چونکہ اتنا تو جو بھی وہ اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں آپ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، اتنی تو اس کی انیکوریسی بھی ہو سکتی ہے. بٹ اینی ویز آپ کو اتنا نہیں ملتا. تو میں نے ٹالرنس ڈالی ہوئی ہے 5 مائلز پر آور کی. تو اگر سپیڈ لمٹ 50 ہے تو کار 55 پہ جائے گی. اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ جو آگے والی کار ہے وہ آپ سے بہت ساری آگے ہو. اور اس میں 2 چیزیں میں نے کی ہوئی ہیں، ایک تو ٹالرنس ڈالی ہے اور ایک ساتھ میں جو آگے والی کار ہے اس سے فاصلہ میں نے رکھا ہوا ہے 7 کاروں کا، اس کے درمیان اور میرے درمیان، جب وہ اپنی فل سپیڈ لمٹ پہ جا رہی ہے. اور اگر سپیڈ لمٹ پہ نہیں جا رہی، جیسے یہ سٹاپ لائٹ آ گئی ہے اور آگے والی کار وہاں پہ رک گئی ہے، تو وہ پھر ایک کار کا فاصلہ رکھ کے وہاں پہ پیچھے کھڑی ہو جائے گی. ظاہر ہے آپ اس طرح کی چیز میں اگر پورا 7 کاروں کا فاصلہ رکھیں گے تو پیچھے والے لوگ پریشان ہو جائیں گے، لوگ آپ کے اوپر آنکھ کرنا شروع ہو جائیں گے. تو میں نے صرف ایک کار کا فاصلہ رکھا ہوا ہے. جب آپ سٹاپ لائٹ پہ فل سٹاپ پہ آتے ہیں اور اگر جو آگے والی کار ہے وہ فل اپنی سپیڈ لمٹ پہ جا رہی ہے اور ہم لوگ بھی سپیڈ لمٹ پہ جا رہے ہیں پلس جو 5 مائلز پر آور ہے، تو اس کا میں نے رکھا ہوا ہے 7 کاروں کا فاصلہ. بٹ اینی وے اب آگے جو یہ تو ہو گیا کروز کنٹرول. یہ جو آٹو اسٹیئر ہے یہ مین چیز ہے اس کی. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ لانگ روڈ ٹرپ لے رہے ہیں یا ایون کہ اس طرح کی روڈ پہ بھی ہیں تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ایون کہ بیس پیکج جو کہ اسٹینڈرڈ ہر ٹیسلا الیکٹرک کار کے ساتھ آتا ہے، آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ کار کو آٹو ٹریفک اویئرنیس کروز کنٹرول پہ ڈالنا ہے اور آٹو پائلٹ پہ ڈالنا ہے، اور کار اب 95 to 99% اپنے آپ کو خود ڈرائیو کرے گی. آپ نے بس روڈ کو دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک دم سے اچانک سے آگے آ جاتا ہے تو آپ نے
ظاہر ہے اس کا کنٹرول واپس لینا ہے. ادروائز اٹ ورکس گریٹ. آئی مین اٹ ڈرائیوز اٹ سیلف. اب آگے والی کار کو چونکہ اس کے پاس کافی زیادہ سینسرز ہیں, کوئی 8-10 تو کیمراز ہیں فرنٹ پہ, ڈیش پہ, سائڈ پہ بھی ہیں, اور ڈورز پہ بھی کیمراز ہیں, تو وہ سارے آگے پیچھے ہر طرف دیکھ رہے ہیں. تو اس کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں کہ جو آگے والی کار ہے وہ کس سپیڈ سے جا رہی ہے, اور جو بھی وہ سپیڈ ہے وہ مینٹین کرے گی. اور ساتھ میں کیمراز لین کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور میں نے ہر طرح کی کنڈیشن میں اس کو ٹرائی کیا ہے, فاگ میں بھی کیا ہے, سنو میں بھی کیا ہے. اگر روڈ کلیئر ہے اور وہ مارکنگ جو کہ لائنیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں تو کار اپنے آپ کو صحیح طرح سے ڈرائیو کرے گی اور اپنی لائن میں ہی رکھے گی. آپ کو نہ اس پہ بریک پہ پاؤں رکھنے کی ضرورت ہے, نہ ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنے کی ضرورت ہے, اور نہ آپ کو جو اسٹیئرنگ ہے اس پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے. کار آلموسٹ اپنے آپ کو ڈرائیو کرے گی. اور وہ جو آپ کو بلو لائن نظر آ رہی ہے نا, وہ شو کر رہی ہے کہ یہ جو کار ہے وہ آٹو پائلٹ میں ہے, مطلب کہ وہ والی لین مینٹین کر رہی ہے. اور ساتھ میں آئی مین ون آف مائی فیوریٹ فیچر از کہ جو یہ ساتھ میں جتنی بھی کاریں ہیں سائڈ پہ ہیں, چاہے وہ آگے ہیں پیچھے ہیں, ان کے پورے امیجز شو کرتے ہیں. وہ پرائیویسی کی وجہ سے آپ کو پوری کار تو نہیں شو کر سکتے, لیکن اس کا جو بھی امیج ہے وہ شو کرتے ہیں. تو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ ٹرک ہے یا کوئی ایس یو وی ہے یا چھوٹی کار ہے, تو اس کا امیج آپ کے ساتھ شو کرتا ہے. تو آپ بلائنڈ اسپاٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور باقی ساری جو بھی آگے پیچھے آپ کے ہو رہا ہے آپ اس سے اویئر رہ سکتے ہیں جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹس ریئلی کول. آئی تھنک اٹ میکس اٹ اے لاٹ سیفر. اس سے تھوڑی ڈرائیونگ سیف بھی ہو جاتی ہے. اور یہ جو بھی یہاں پہ کنٹریز ہیں جہاں پہ لوگ ایکسپیکٹڈلی ڈرائیونگ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ ایک لین میں ہے وہ اسی میں رہے گا, تو اس میں تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. اٹ ورکس ریئلی ویل. I've tested in quite a few conditions, and so far it exceeded my expectations, and it's been doing really good. It has made my driving much easier. یہ جی رات کو میں نے دن کو تو ٹرائی کیا تھا, اب میں سوچا رات کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ تھوڑی لائٹنگ ہونی چاہیے روڈ پہ تاکہ اس کو جو کنڈیشنز ہیں وہ نظر آئیں. اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. میں جب ہم لوگ ایریزونا سے منیسوٹا آ رہے تھے تو ظاہر ہے آپ جب ان دا مڈل آف نو ویئر ہیں تو آپ کو پوری لائٹ تو نہیں ملتی. آپ کی اس کی جو بھی ہیڈ لائٹس ہیں وہ اگر آپ نے پراپر ایڈجسٹ کی ہوئی ہیں, سارا کچھ کیا ہوا ہے, سو اٹ کین ایکچولی دا کیمراز کین سی آلموسٹ لائک ہیف اے مائل آؤٹ. یہ کافی آگے تک دیکھ سکتے ہیں. اس سے ان کو لین کا پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کوئی ٹرن آ رہا ہے یا کہ اسٹریٹ ہے. ایون کہ ہلز کے اوپر میں نے ٹرائی کیا ہے تو اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے چونکہ ان کے کیمراز اتنے زیادہ ہیں. اور جو مین ڈفرینس ہے نا ٹیسلا کی الیکٹرک کار میں اور باقی کارز میں, وہ ہے جی اس کے کمپیوٹر کا. میں خود اپنی کارز بھی ڈرائیو کرتا ہوں. ہماری ساری کاروں میں لین ڈپارچر بھی ہے اور باقی بھی ساری سیفٹی فیچرز ہیں, لیکن دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. دس از سم ٹوٹلی ڈفرینٹ. آپ اس کو جو آپ کی لین ڈپارچر آپ کو ٹویوٹا ہائی لینڈر میں یا ٹویوٹا فور رنر میں یا ہانڈائی پیلسیڈ میں یا آپ کو بی ایم ڈبلیو یا ان کاروں میں جو بھی ملتا ہے, دیٹس یو کین ناٹ کمپیئر دیٹ ود دس تھنگ. وہ میں نے ڈرائیو کر کے دیکھا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے آپ کو مطلب ایک تھوڑا سا فورس دیتا ہے کہ بھائی اپنی لین میں رہو, بٹ اٹ ڈزنٹ ٹرن فور یو. اور اسپیشلی جب آپ کی اسپیڈ لمٹ 30 مائلس اوپر ہو جاتی ہے تو وہ بڑے ہی انریلائبل قسم کا ہے. وہ صرف ریلائبل ہے اگر آپ بہت ہی یعنی کہ لمبے اسٹریچ پہ ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دے گا کہ بھائی آپ اپنی لائن سے نکل رہے ہو, ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز اپنے آپ کو خود ڈرائیو کر رہی ہے اس میں. اٹس ایکچولی I've tried it on turns, اور بڑے اسٹیپ قسم کے ٹرنز. یہ نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا ٹرن, بہت سارے جو خطرناک قسم کے موڑ ہیں. ایون کہ ٹیسلا اس پہ ریکمینڈ نہیں کرتا, لیکن میں نے تھوڑی سپیڈ سلو کر کے میں نے ٹرائی کیا ہے اینڈ اٹ ورکس ریلی گڈ. اور 70-80 مائلز پر آور جو کہ 130 کلومیٹر پر آور بنتی ہے, اس پہ تو آپ کسی بھی جو آپ کی یہاں پہ ہائی ویز ہیں نا ان کے ایک تو اتنے خطرناک ٹرن ہوتے بھی نہیں ہیں نا, انہوں نے پراپر وہ بتایا ہوتا ہے. تو اگر آپ اسپیڈ لمٹ پہ جا رہے ہیں نا تو آپ کسی بھی روڈ کنڈیشن میں یہاں پہ چلائیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں اس میں ہوگی. سو اٹ ورکس ریئلی گڈ.
یہاں پہ جو ٹیسلا الیکٹرک کار ہے اینڈ دیٹس واٹ گیٹس می ایکسائٹیڈ، اٹس ناٹ دا کار اٹ سیلف، کاریں تو چلا ہی رہے ہیں، وہ اتنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی میں اتنا امپریس ہوتا ہوں کاروں سے. یہ ٹیسلا سے صرف لگاؤ اس لیے ہے کہ اس میں دو چیزوں کے پیسے ہیں. ایک تو بیٹری کے پیسے ہیں کہ آپ کو پیٹرول ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہے، اور یہ فیوچر بھی ہے. ایک بیٹری کے پیسے ہیں، اور سیکنڈ اس کی آٹومیشن کے پیسے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے جتنی آٹومیشن کر دی ہے نا، تو اس سے ہی جو باقی کار مینوفیکچررز ہیں ان کے اوپر بھی بہت بڑا پریشر ہے کہ آپ بھی اسی کی طرف جائیں. تو یہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہی مجھے یہ اچھی بھی لگتی ہے، اینڈ دیٹس وٹ آئی لو اباؤٹ اٹ. ناؤ ہاؤ اٹ وڈ ورک آن انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے روڈ پہ، جہاں پہ موٹر بائک والے بھی اپنی مرضی سے جہاں دل کرتا ہے جہاں سے دل کرتا ہے آ جاتے ہیں، اور کوئی بندہ چلاتا بھی نہیں ہے، ہر بندے کا ایک اپنی مائنڈ ہے. آئی ایم ناٹ شیور اف اٹ وڈ ورک دیئر. جو لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں چلا رہے ہیں، پلیز کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کی کار کیسے چلی ہے. اگر تو آپ موٹر وے پہ ہیں یا کہ بگ سٹی میں جہاں پہ یہ لین مارکنگز ہیں پراپر ہیں، تو وہاں پہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلے گی. لیکن اگر آپ چھوٹے روڈ پہ چلے جاتے ہیں، یہاں جہاں پہ موٹر بائکس والے بھی ادھر سے بھی آ رہے ہیں ادھر سے بھی آ رہے ہیں، اور مارکنگز بھی نہیں ہیں، ہاؤ وڈ اٹ ورک؟ آئی ایم ناٹ شیور. سو پلیز اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اگر آپ کے پاس ٹیسلا کی الیکٹرک کار ہے تو. I would love to see a lot more cars in those countries، چونکہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ. جو اسماگ کے ایشوز ہیں، جو باقی ایشوز ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے. بٹ اینی ویز ہوپ فلی آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے گا، اور اس کو ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیں. we'll be putting a lot more videos related to a lot more topics. So stay tuned. We'll see you in another video. تب تک کے لیے peace out.